السلام علیکم ناظرین، اردو ٹی وی پر کہانی ہم سفر کے آخری حصے میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے والا ہمارا حصہ نبیل کی بہن ماہین اور ان کے بیٹے مکارم کی آپس میں شادی پر ہونے والی گفتگو پر ختم ہوا تھا۔ تو چلیے سٹوری کی اینڈنگ دیکھتے ہیں۔ مکارم کی انگیجمنٹ کی تقریب بڑی عجلت میں منعقد ہوئی تھی، پھر بھی ماہین نے اچھے خاصے لوگوں کو مدعو کر لیا تھا۔ نبیل کا چچا زاد بھائی بھی تقریب میں موجود تھا۔ اچانک اس نے نبیل کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ چند سال پہلے ماہین آپا خاندان کی ہر تقریب میں یہ کہتی پائی جاتی تھی کہ وہ جلد تمہاری شادی کروا دیں گی، لیکن تم شادی کے لیے نہیں مان رہے، مگر اب لگتا ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ کہتے ہوئے نبیل کے چچا زاد نے کچھ فاصلے پر کھڑی ماہین پر نظر ڈالی تو وہ بے اختیار نبیل کی نظریں بھی ادھر اٹھ گئی تھیں۔ ماہین اپنے ساتھ کھڑی خاتون سے کہہ رہی تھی، بھابی میں کیا کروں؟ نبیل شادی کے لیے پہلے راضی نہیں ہوتا تھا اور اب شادی کر کے کیا کرے گا؟ اس نے تو میرے تینوں بچوں کو اپنا سمجھ لیا ہے۔ ماہین آپا کی اس منافقت پر اس رات وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ صبح وہ جلد بیدار ہو گیا تو اس نے بے مقصد گھومنے نکل گیا۔ اچانک نبیل کی نظر ہارون پر پڑی۔ اس نے کار روک دی۔ ہارون نے اسے دیکھا۔ وہ جیسے ہی کار سے اترا، ہارون نے اسے گلے لگا لیا۔ یار تم آئے ہو اور تم نے مجھے فون تک نہیں کیا، نبیل نے شکوہ کیا۔ وقت ہی نہیں ملا، آفس کے کام سے میں ادھر آیا ہوں، کل واپس چلا جاؤں گا، ہارون نے بتایا۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اچھا ناشتہ کرواتا ہوں، نبیل نے کہا اور وہ اس کے ساتھ نزدیکی ہوٹل میں آ بیٹھا۔ اور سناؤ ماہین آپا کیسی ہیں؟ اب تو ان کے بچے بڑے ہو گئے ہوں گے، ہارون نے کرسی سنبھالتے ہی پوچھا۔ آپا بالکل خیریت سے ہیں، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے مکارم کی انگیجمنٹ کر دی ہے، نبیل نے کھوئے کھوئے لہجے میں بتایا۔ بھانجے کی منگنی ہو گئی اور ماموں ابھی تک کنوارے ہیں، اسے کہتے ہیں خود غرضی۔ ماہین آپا نے سوچا ہوگا بیوی آتے ہی تمہیں قابو میں کر لے گی، پھر تم ان کے بچوں کا خیال نہیں کر پاؤ گے۔ ہارون نے دل کی بات کہی تو نبیل نے فوراً موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ تمہارا بیٹا حمید تو اب کا سا بڑا ہوگا۔ ہاں یہ دیکھو اس کی تصویر۔ ہارون نے جھٹ موبائل آن کر کے حمید کی تصویر اس کے سامنے کر دی، پھر بولا، اب بھی وقت ہے نبیل، تم بوڑھے نہیں ہوگے جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے۔ زندگی کی خوشیوں پر تمہارا بھی حق ہے۔ ماہین آپا کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب تم خود کو مزید آزمائش میں نہ ڈالو۔ تم کہو تو میں نازش سے کہوں کہ تمہارے لیے کوئی لڑکی دیکھ۔ نبیل سوچ میں پڑ گیا تو دوبارہ گویا ہوا، اچھا تم اس مسئلے پر غور کر لو، میں 2 ہفتے بعد پھر آؤں گا۔ دونوں چائے پینے لگے تو ہارون نے سبور کا ذکر چھیڑ دیا۔ سبور کی شادی کا ذکر میں نے تم سے کیا تھا، بیچاری اپنی شادی شدہ لائف میں اپسیٹ ہی رہی۔ اس کا شوہر لفظوں کا کھلاڑی تھا، تبھی تو سبور جیسی اچھی لڑکی کو پھانس لیا۔ میری تو سبور سے شادی کے بعد بات چیت ہی نہیں رہی تھی۔ نمرا سے پتا چلا کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے، اس کے شوہر نے کسی کروڑ پتی بیوہ سے دوسری شادی کر لی۔ سبور کو تو کوئی سکھ نہیں ملا، جب تک شادی شدہ رہی پریشان رہی۔ ایک دم نبیل کی نظروں کے سامنے برسوں پہلے والی سبور کا چہرہ آ گیا۔ وہ دونوں برسوں پہلے اجنبی منزلوں کی طرف مسافر بن گئے تھے، مگر اپنی لائف میں اپسیٹ رہے تھے۔ منظر سبور کی طرف جاتا ہے۔ چھٹی کا دن تھا، شام میں سبور دل بہلانے کے لیے نزدیکی پارک میں چلی گئی۔ جب سے شافع نے اسے طلاق دی تھی، جاننے والوں کا ایک ہی سوال ہوتا تھا، وہ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ خود اس کو امی یہی چاہتی تھیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ لوگوں کی باتوں کو سن کر دل گرفتگی کا شکار ہونے لگی تھی۔ لوگوں کی ہمدردیوں سے اسے چڑ ہونے لگتی تھی۔ کیا ہوتا جو نبیل مجھ سے شادی کر لیتا؟ آپا کے بچوں کی ذمہ داری تو وہ شادی کے بعد بھی پوری کر سکتا تھا، مگر اس نے تو تعلق ختم کرنے کی ٹھان لی تھی۔ سبور کے دل سے صدا ابھری۔ وہ پارک کے داخلی گیٹ سے نکل کر مین روڈ کی طرف چلنے لگی۔ تب ہی کار میں گزرتے ہوئے ہارون کی نظر سبور پر پڑی۔ مائدہ اپنے بچوں سمیت کچھ دنوں کے لیے کراچی آئی ہوئی تھی۔ رومانہ بیگم نے اسے اصرار کر کے بلایا تھا۔ مائدہ کے آنے سے گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ امی آپ آپی کو سمجھائیں وہ شادی کر لیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن وہ شوہر کی بے وفائی کا غم دل سے لگائے بیٹھی ہے۔ میں آج ہوں کل نہیں ہوں گی، وہ کیسے اکیلی رہے گی؟ یہی غم مجھے سکون نہیں لینے دیتا۔ صاحباں کی ضرورت تو عمر کے ہر حصے میں رہتی ہے، تم سمجھاؤ بہن کو، ہو سکتا ہے تمہاری بات اس کی عقل میں بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے امی، میں بھی کوشش کر کے دیکھ لیتی ہوں، ایک رشتہ میری نظر میں ہے، مائدہ نے تسلی دی۔ اس دن رات کو مائدہ نے سبور سے بات کی، سبور اب تم دوسری شادی کر لو،
اور امی کی پریشانی کو سمجھو۔ شافع بھائی کی بے وفائی کو بھول جاؤ، ضروری تو نہیں کہ سب مرد فطرتاً ایک سے ہوں، تم حامی بھرو تو ایک دو رشتے ہیں میری نظر میں۔ سبور سر جھکائے خاموشی سے اس کی گفتگو سن رہی تھی۔ تم راضی ہو تو میں رشتے کی بات چلاؤں؟ سبور نے سر ہلا دیا۔ میں امی کو بتاتی ہوں کہ تم راضی ہو، خدا کرے کہ تمہیں نیک اور مختلف شوہر ملے۔ وہ خوش ہو کر کمرے سے جانے لگی تو سبور شکست کا احساس لیے پھولوں کی بیلیں دیکھنے لگی۔ منظر نبیل کی طرف جاتا ہے۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ماہین نے نبیل کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا جو زرد ہو رہا تھا۔ جی آپا، طبیعت ٹھیک ہے، مہینے کی شروع کی تاریخیں ہونے کی وجہ سے اسٹور پر رش رہنے لگا ہے، اس لیے دیر تک کھلا رکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے تھکان ہو جاتی ہے۔ میں نے مکارم کو کئی بار کہا ہے کہ ذمہ داری سے اسٹور سنبھالے، مگر وہ میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ کل تمہارا دوست ہارون اسٹور پر آیا تھا، مجھے مکارم نے بتایا تھا کہ ہارون انکل ماموں سے ملنے آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں اپنی شادی کی تو بہت جلدی ہے، ماموں کا کوئی خیال نہیں، ان کی بھی تو شادی کراؤ۔ مکارم کے منہ سے یہ سن کر مجھے تو بہت برا لگا، تمہارے لیے اتنی لڑکیاں تو دیکھی تھی، اب تم عمر کی اس دور میں ہو جہاں کوئی ڈھنگ کی لڑکی تمہیں ملنے سے رہی۔ ویسے بھی صاحباں کی ضرورت عورت کو ہوتی ہے، مرد کو نہیں۔ تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ ماہین آپا کی گفتگو کا آخری جملہ سن کر نبیل کا دل چاہا کہ آپا کے اس جملے پر اعتراض کرے کہ صاحباں کی ضرورت مرد کو بھی ہوتی ہے۔ اگر ایسی بات نہیں تھی تو انہوں نے مکارم کا رشتہ کیوں طے کیا؟ لیکن وہ بغیر کچھ بولے وہاں سے چلا آیا، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان سے سوال کرے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ واش روم میں جا کر نبیل نے اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو اس کی جلتی آنکھوں کو کچھ سکون ملا۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ کہانی کا منظر بدلتا ہے۔ سبور نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو اس سے ملاقات کا خواہش مند تھا۔ وہ آفس کا کام سمیٹ کر نکلنے والی تھی کہ نبیل اس سے ملاقات کی آرزو لیے آ پہنچا تھا۔ سبور کو لگا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ نارسائی کی جس آگ میں وہ سالوں سے جل رہی تھی، وہ آگ جیسے بھڑک اٹھی تھی۔ کیسی ہو؟ نبیل کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لے آئی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، تم بیٹھو۔ سبور نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبیل کو بغور دیکھا۔ خیریت، تم یہاں کیسے؟ سبور نے پوچھا۔ ہارون نے بلایا تھا سو چلا آیا، چلو کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نبیل بولا تو سبور دراز کو لاک کرتے ہوئے کسی روبوٹ کی مانند اس کے پیچھے چل دی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر کر نہ سکی۔ نبیل سبور کو لے کر شاپنگ مال میں واقع فوڈ کورٹ کی طرف آیا تھا۔ اور سناؤ، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ نبیل کے پوچھنے پر سبور کا دل اداس ہو گیا۔ اس کی زندگی میں کوئی رہنمائی نہ تھی، بس زندگی کا کام گزرنا تھا، وہ گزر رہی تھی۔ سارا وقت تو میرا جاب میں گزر جاتا ہے، اسی میں صبح سے شام ہو جاتی ہے، اس نے گول مول سا جواب دیا، پھر گویا ہوئی۔ تم سناؤ، تمہاری شادی ہو گئی؟ نہیں، ماہین آپا کو میرے لیے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی۔ سبور، مجھے لگتا ہے جیسے مجھے تمہاری آہ لگی ہے۔ میری مجبوری تھی، اس لیے میں نے تمہیں اپنانے سے انکار کیا تھا، مگر تمہیں اپنی زندگی سے نکال کر میں بھی خوش نہیں رہا۔ میرے اندر کی تنہائی نے مجھے سکون نہ لینے دیا۔ سکون تو مجھے بھی نہیں ملا۔ سبور زیر لب بڑبڑائی تو نبیل اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جس میں چھپا کرب اسے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سبور کو پرپوز کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ اس نے جیب سے مخملی ڈبیا نکال کر ٹیبل پر رکھی۔ یہ کیا ہے؟ سبور کے لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ انگیجمنٹ رنگ۔ سبور نے بے یقینی کے عالم میں اپنے سے چند انچ کے فاصلے پر پڑی مخملی ڈبیا کو دیکھا۔ سبور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبیل اسے پرپوز کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نبیل گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنا تھی تو سالوں پہلے اپنے دل کا دروازہ مجھ پر بند کیوں کیا تھا؟ سبور کے دل میں چھپا شکوہ لبوں پر آ گیا تھا۔ نبیل، میں مجبور تھا اس وقت، تمہیں سب کچھ پتا تو ہے۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے بھی لائف پارٹنر کی ضرورت ہے، میں کب تک تنہا رہوں گا؟ نبیل نے ٹیبل پر رکھے باکس میں سے انگوٹھی نکال کر سبور کے ہاتھ میں پہنانی چاہی تو سبور نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سبور بولی، تمہیں اگر مجھ سے محبت ہوتی تو تم یہ نہ کہتے کہ میرا انتظار کرنے کی بجائے تم کسی اور سے شادی کر لو۔ میری بے کسی پر ترس کھا کر تم مجھے اپنانا چاہتے ہو۔ سبور کے اندر کا درد زبان پر آ گیا۔ نبیل بولا، میں تم کو کسی ہمدردی کے تحت نہیں اپنا رہا، میں تم سے کل بھی محبت کرتا تھا اور آج بھی۔
تم میری خزاں رسیدہ زندگی میں بہار بن کر آ سکتی ہو، تم سوچ لو، میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ خدا کو شاید یہی منظور تھا کہ ہم طویل جدائی کے بعد ایک ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ برسوں پہلے مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے، نبیل اپنی دھن میں کہہ رہا تھا جبکہ سبور گلاس تھامے گمسم سی بیٹھی تھی۔ ہفتے کا دن تھا، سبور آفس سے گھر لوٹی تو سبور اور نبیل کے کالج کا دوست ہارون اور اس کی بیوی نازش کی اپنے گھر میں موجودگی پر حیران ہوئی، مگر اس کی حیرانگی کچھ دیر بعد ہی مائدہ نے دور کر دی۔ سبور آپی مبارک ہو، ہارون بھائی تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، تم پوچھو گی نہیں کس کا؟ مائدہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اعلان کیا۔ سبور جو اپنے بال درست کر رہی تھی اس کی بات سن کر حیران سی تھی۔ آپی، ہارون بھائی تمہارے لیے نبیل بھائی کا رشتہ لائے ہیں، تمہیں تو غالباً ان سے شادی پر اعتراض نہیں ہوگا، کیوں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ مائدہ نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ آپی، تمہارے صبر کا امتحان ختم ہوا، پلیز انکار مت کرنا، خوش قسمتی بار بار دستک نہیں دیتی۔ مائدہ نے اسے تذبذب کے حالت میں دیکھ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتی تو انکار نہ کرتی، یہ رشتہ تمہاری کسی نیکی کا صلہ ہے، مائدہ بولی۔ سبور کے پاس انکار کا جواز نہ تھا کہ دل تو پہلے ہی راضی تھا۔ مائدہ اٹھ کر چلی گئی تو سبور کھڑکی میں کھڑی ہو کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنے وجود میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ سبور نے دیکھا نبیل کی کال تھی۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ نبیل کی بے چینی دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اتنے برسوں بعد وہ دل سے ہنسی تھی، کیونکہ نبیل کی ہمسفری میں زندگی گزارنے کے جو خواب سبور نے دیکھے تھے ان کی تعبیر ملنے والی تھی۔ پیارے ناظرین، کہانی کے بارے میں اپنی رائے سے کومنٹ باکس میں ضرور آگاہ فرمائیں۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل بٹن کو پریس کر لیں۔ تھینک یو۔